अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल के लब आजाद है तेरे के साथ मैं हूं माहिन सैयद। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपका अपना है, आप इसमें कॉल करके शरीक हो सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 04237068 नाजरीन, आपकी सहूलत के लिए ये नंबर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, 04237068 नाजरीन, आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है पेट्रोल अजाब टल जाएगा या वक्त यही रुक जाएगा। नाजरीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नासिर शराई साहब मौजूद हैं। शराई साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि MQM ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, जिसे कहते हैं इजाफे के लिए जो एक एक्शन लिया है, उसमें 3 दिन की डेडलाइन दे दी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, MQM का ये जो इक़दाम है, ये पेट्रोलियम इजाफे की जब बात हो रही थी तो उसी के सामने आ गया था। उसके बाद जनाब अल्ताफ हुसैन ने तकरीर भी की। तकरीर का लुब्बे-लुबाब भी यही है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसे नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने कहा कि पेट्रोल अजाब टल जाएगा या वक्त यहीं रुक जाएगा। पूरी कौम की दुआ है कि पेट्रोल अजाब भी टल जाए और वक्त भी रुक जाए और जो होना एक दफा हो जाए। अवाम जिस कदर परेशान है, अब मैं समझता हूँ कि पैमाना सब्र अरसा हुआ लबरेज हो गया। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं नवाज बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी नवाज साहब, कहिए। मैं जी बस इतना, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि ये जो आलाप रागते रहते हैं, ये जो राग बीन बजाते रहते हैं कि जी जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, मुझे सिर्फ इतना पूछना है अपने कायदीन से कि इस जमहूरियत ने अवाम को क्या दिया सदा? ठीक है, इस जमहूरियत से सिर्फ उन 2% लोगों को फायदा है कि जिनकी तिजोरियां बढ़ती हैं, जिनके बच्चे अमेरिका और बरतानिया में पढ़ते हैं, जिनके इतनी फजूल खर्चियां हैं कि शाह ईरान भी शर्मिंदा होगा इनके सामने। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो ये मजहबी कायदीन हैं, ये इनकी मुजरमाना खामोशी की समझ नहीं आ रही। बाकी मुल्कों में आप देखें, अगर कहीं कोई नाइंसाफी होती है तो कोई ना कोई बंदा उठ खड़ा होता है जो अवाम का दर्द रखने वाला होता है और अपनी अवाम की आवाज उठाता है। ये सियासी लोग तो एक दूसरे के साथ गेम करते रहेंगे, अवाम को क्या मिला है? ये 9 साल के बाद मुशर्रफ से अगर जान छूटी है तो ये जो लोग साहिबान आए हैं, इन्होंने हमें क्या दिया है? और ये जो इमरान खान साहब से मेरी मादरत के साथ इनसे अपील है कि टीवी पे आके बड़े बड़े दावे करने और बात है, अवाम को लीड करना और बात है। ये अपने चंद 100 लोगों में बैठ के जो इनकलाब की बात करते हैं, ये बाहर रोड पे क्यों नहीं आते? और मेरा काजी हुसैन अहमद साहब से भी ये सवाल है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आपके ताबे हैं, आपकी जमात में है, और हमने देखा है कि आपकी महफिलों में, मीटिंगों में, जलसों में लाखों लोगों का जमेगा भीड़ देखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब हमें कॉल करने के लिए। जी शराई साहब, हमारी कौम के हर शख्स की एक ही आवाज है कि सियासी क़यादत जो इस वक्त है उससे तंग आ चुके हैं। नवाज साहब की भी आवाज कुछ इसी किस्म की लग रही है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। शराई साहब, हम अजाब की बात कर रहे हैं, वो भी पेट्रोल के हवाले से। हम देखते हैं कभी रेमन डेविस का अजाब मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है, कभी बिजली और कभी गैस के लोड शेडिंग के हवाले से। लेकिन अब जो रिसेंटली एक सामने आई है चीज, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और MQM ने उसके खिलाफ एक स्टैंड ले लिया है। इस हवाले से मजीद क्या कहना चाहेंगे आप? जी, MQM ने सबसे पहले आवाज बुलंद की, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से दबे दबे लफ्जों में एहतजाज किया गया। वाशिगाफ लफ्जों में जिन्होंने एहतजाज किया, मैं समझता हूँ उसमें जमात इस्लामी का क्रेडिट है, इमरान खान का क्रेडिट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तवक्को की जा रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ इस मामले में कोई स्टैंड लेंगे, लेकिन वो सोचते रहे, खामोश रहे, और जब उन्होंने देखा कि अब कोई और बाजी ले जाएगा तो फिर उन्होंने उस एहतजाज में अपनी आवाज़ शामिल कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब शराई साहब। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए जनाब, कैसे मिजाज? ठीक ठाक जनाब? जी बिल्कुल। सर, मैं तकरीबन पिछले 1 वर्ष से आपके प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ। ये आपने माशाल्लाह जिसका फॉर्मेट रखा हो कि ये प्रोग्राम ही हमारा अपना है और पाकिस्तानी अवाम इसमें कॉल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने मसाइल के लिए बात कर रहे हैं।
تو شاہد صاحب یہ میرا علاقہ NA 134 PP 171 اور یونین کونسل 3 تحصیل صفدرآباد ڈسٹرکٹ شیوپورا سر اب پاکستان پیپل پارٹی اقتدار سے علیحدہ ہو گئی پنجاب سے، مطلب کہ وہ ہیں اقتدار میں لیکن وہ وزارتوں سے علیحدہ کیے گئے ہیں، وہ سرچشمہ عوام ان کے طاقت کا وہی ہے. لیکن کیا مسائل میاں شہباز شریف صاحب جو خادم اعلیٰ کا مطلب کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہوا کہ وہ خادم پنجاب ہیں، ایک برس میں نے اتنی کالیں کی ہیں کہ ہمارے جو بنیادی مسئلے ہمارے گاؤں کے سب سے بڑا مسئلہ ہے جو صحت کا بنیادی مرکز ہے، وہاں پر میڈیکل افیسر نہیں اور ہسپتال کی حالت جیسے وہ کھنڈر ہے. دوسرا گاؤں کو آنے والی ایک پختہ سڑک اس کی حالت اتنی ہے کہ اگر میڈیا کو میں دعوت دیتا ہوں اسٹار ایشیا کو اور آپ آ کر دیکھ لیں کہ سڑک بالکل کھنڈرات کا ہے. پرویز لائی صاحب اسی طرح چلے گئے. اب جو مطلب کہ بنیادی طور پر ایجوکیشن ہے، اب دانش اسکول بنا رہے ہیں، 52 کروڑ روپیہ لگائے جا رہے ہیں. کیا جو MLA صاحب وعدہ کر رہے تھے ہم مشرف کو بگانے والے جو لوگ ہیں، شاہد صاحب میری کال کاٹیے گا نہیں. بات ہے جو مطلب 134 کے MLA جناب عرفان ڈوگر صاحب، انہوں نے 3 جلسہ میں کہا کہ جناب ہم پرائرٹی بیس پر سب سے پہلے ڈیولپمنٹ کے کام میں سوئی گیس کی فراہمی کا افتتاح کریں گے رسول پور جٹا سے 173 چک نمبر سے، یہ یونین کونسل 3 سے. تو جناب نہ انہوں نے ایجوکیشن بہتر کی، نہ سڑک دی، نہ انہوں نے جناب گاؤں میں جو سولر نالیاں سابقہ گورنمنٹ میں رہتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ 1892 کا گاؤں آباد ہے اور مسلم لیگ ہی جیتتی ہے، یہاں سے لیڈ کرتی ہے. اور اس دفعہ تو مطلب کہ یونین کونسل میں بھی قلعہ ثابت ہوئی ہے جی. تو کام تو انہوں نے ٹھیلے کا بھی نہیں کیا، 2 سال رہ گئے ان کے پاس. جی بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. جی شاہد صاحب. خالد صاحب بات کر رہے تھے جی، ہمارے پرانے دوست ہیں اور برسہ برس سے شامل ہوتے ہیں، اپنی آواز شامل کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ان کا ایک شکوہ ہے اور عرصہ دراز سے ہے کہ ان کے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے. نہ صرف ان کے علاقے میں نہیں ہوئے، میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ پنجاب میں نہیں ہوئے. لیکن اب ترقیاتی کاموں کا بجٹ روک کر حکمرانوں سے جب پوچھا جائے کہ جناب انہوں نے کیوں روکا، تو ان کے پاس ایک بہانہ ہے کہ جناب سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا، ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے، لوگ بے گھر ہو گئے، لہذا تمام علاقوں کے ترقیاتی کام روک کے وہ پیسہ ہم نے ڈائیورٹ کر دیا اس جانب تاکہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست نے ذکر کیا، خالد صاحب نے ذکر کیا کہ جناب دانش اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دانش اسکول کا پروجیکٹ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا تھا. ضرورت اس بات کی تھی کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے آپ لاہور کے پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں اگر کوئی اسکول بنا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کئی کروڑ روپے کی لاگت سے ایک اسکول تعمیر کرنے کی بجائے وہ کئی کروڑ روپے 1 کروڑ روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے اب متعدد اسکولوں پہ خرچ کر کے ان کو اپ گریڈ کر دیں، وہاں سے ٹاٹ ختم ہو جائیں، وہاں پینے کا صاف پانی مہیا ہو جائے. اسی علاقے میں آپ ایک ڈسپینسری قائم کر دیں جہاں کوئی انسان کا بچہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، میں آصف شیخ بات کر رہا ہوں ڈیفینس سے. جی آصف صاحب کہیے. جی میرا دل آج خون کے آنسو رو رہا ہے. جنہیں ہم اپنا مسیحا کہتے ہیں، وہ آج سڑکوں پر انہوں نے جو حال کیا ہے لاہور کی سڑکوں کا، جو ایمبولینسوں کو انہوں نے سروس ہاسپٹل کے اندر نہیں جانے دیا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پلیز ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا مسیحا کب آئے گا؟ اور یہ اربوں روپے جو تندوروں میں جھونک دیے گئے غریب معصوم پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی. اور بھائی اگر کرنا ہی ہے خادم اعلیٰ صاحب تو یہ دالیں، یہ سبزیاں جو ایک غریب آدمی نے صبح گھر میں پکا کے بچوں کو دے کے جانی ہے، اس پہ سبسڈی دے دیں. واللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ کو لوگ سمجھانے والے؟ آپ کے جو رائٹ لیفٹ لوگ بیٹھے ہیں، اور اوپر سے آج ایٹم بم گرا دیا گیا پاکستان کی غیور قوم کے اوپر. میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے، میں نے تو ان کو بچپن میں ڈراموں میں دیکھا، طارق عزیز وہ میجر عزیز بھٹی کے روپ میں. تو میں اپنے اس بھائی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اتنی بولڈ باتیں، اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. اور میں پہلی دفعہ میں نے کال ملائی ہے آپ کے پروگرام میں. یقین مانیں کہ جو پیٹرول کا آج ایٹم بم انہوں نے گرایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ایم کیو کی بات ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے آواز بلند کی یا فلاں بندے نے آواز بلند کی، یہ بھی معصوم لوگوں کو کراچی کے اور جہاں جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف اپنی آسان اندازوں میں بلیک میلنگ ہے، یہ بلیک میل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ. جی بہت بہت شکریہ آصف شیخ صاحب، ہمیں ڈیفنس سے کال کر رہے تھے. جی شاہد صاحب. جی آصف صاحب بہت مشکور ہیں، آپ نے پروگرام میں پہلی مرتبہ کال کی. پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ
اس پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح کالر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کی دلوں کی آواز ہے۔ آصف صاحب نے کہا کہ جناب ایم کیو ایم نے آواز تو بلند کی ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے شاید فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہو۔ میں کہتا ہوں جی اگر کیا بھی جا رہا ہے تو کون سی پارٹی نہیں کرتی، لیکن چلیں کوئی تو ہے جو عوام کے مفاد کا تھوڑا سا خیال رکھ رہا ہے۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا جی پیٹرول پمپ گرا دیا گیا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طوفان اٹھ رہا ہے مہنگائی کا، اور چونکہ چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں پیٹرول کی پرائز کے ساتھ، کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جائیں گے تو منڈیوں سے جو چیزیں اشیاء خود نوش آ رہی ہیں شہروں تک کرائے بڑھ جائیں گے، تو پیٹرول کی پرائز کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے۔ وہ گوشت ہے، وہ پولٹری پروڈکٹس ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ دالیں ہیں، وہ انسان کا سفر ہے۔ اب دیکھیے کہ سفر سب سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، آزاد کشمیر کوٹی سے بات کر رہا ہوں، حاجی مقبول ہے جناب۔ یہ جو پروگرام آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کافی اچھے سے، تو ہمیں نہ کاف لیگ چاہیے، نہ نون چاہیے، نہ پیپل پارٹی چاہیے، ہمیں کچھ بھی چاہیے، نہ پرویز مشرف، ہمیں اسلام چاہیے، انصاف چاہیے، مسلمان چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آدمی آئے جو ہم کو آسانی بخشے، آسانی سے زندگی۔ ہمیں نام مزدوری کا بھی مسئلہ کوئی بھی نہیں، کھانے کا مسئلہ کوئی نہیں، سب چیز مہنگائی سے مہنگائی جا رہی ہے، لہذا ہم ان حکومتوں سے ہماری جان چھڑائے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ نون لیگ والے جو ہیں وہ بھی پرلے درجے کے ہیں، اور جو کاف لیگ والے ہیں پرویز علائی، شجاعت حسین، یہ سب ایک کیٹیگری کے ہیں۔ اس لیے ایک دو آدمی، ایک رضا ربانی اور ایک وزیر اعظم جو اس وقت موجودہ پاکستان کے ہیں، اور شاہ محمود گریہی، یہ تین آدمی جو ہے نا یہ انصاف پسند ہے۔ ان کے بغیر اور کوئی انسان جو ہے وہ پاکستان کو نظام چلانے کے قابل نہیں ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، آزاد کشمیر۔ جی بہت بہت شکریہ۔ حاجی مقبول صاحب ہمیں کال کر رہے تھے آزاد کشمیر سے۔ جی ناظرین، پروگرام کا ہم سلسلہ اسی طریقے سے جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کی فون کالز لیں گے اور اس پر مزید بات کریں گے۔ لیتے ہیں ایک بریک۔